ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی آل اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ مریم کی آیات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورہ مبارکہ مریم قرآن مجید کا 19 نمبر کا سورہ ہے اور اس کے پہلے رکوع میں 15 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 1 سے لے کر 15 تک۔ سب سے پہلے میں سورہ مریم کی فضیلت کے بارے میں تفسیری مجموع بیان میں جو لکھا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ مریم کی تلاوت کرے گا وہ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت مریم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصدیق یا تکذیب کرنے والوں کی تعداد سے 10 گنا نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، اور جن لوگوں نے خدا کی اولاد کو مانا اور جنہوں نے اس کی نفی کی ان لوگوں کی تعداد کے برابر بھی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص ہمیشہ سورہ مریم پڑھتا رہے گا وہ اپنے نفس، مال اور اولاد میں خوشحالی دیکھ کر مرے گا اور آخرت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوستوں میں شامل ہوگا، اور وہاں اس کو اس قدر بڑا ملک عطا ہوگا جو دنیا میں حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو عطا ہوا تھا۔ تفسیر برہان میں لکھا ہے کہ جو شخص اس سورت کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا وہ نیند کے عالم میں اچھائی دیکھے گا، اگر گھر کی کسی دیوار پر لکھے گا تو چوری، ڈاکے اور ہر قسم کی آفات سے محفوظ رہے گا، اور اپنے پاس رکھے تو امن میں رہے گا۔ آیت نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1، کاف یا عین صاد، کاف یا عین صاد۔ آیت نمبر 2، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ ترجمہ، یہ تذکرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پالنے والے مالک کی رحمت کا جو اس کے بندے زکریا علیہ السلام پر تھی۔ کاف یا عین صاد حروف مقطعات ہیں۔ اصل میں یہ حروف مقطعات کوڈ ورڈز ہیں، یعنی خفیہ زبان ہے جس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے خدا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی وارث یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے، اور ان حضرات کو ان حروف کا مطلب خدا نے بتایا ہے۔ آیت نمبر 3، اذ نادى ربه نداء خفیا۔ ترجمہ، جب انہوں نے اپنے پالنے والے مالک کو چپ کے پکارا یعنی دعا مانگی۔ اصول کافی میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دعا وہ ہے کہ جو آہستہ آہستہ چپ کے مانگی جائے، اور بہترین رزق وہ ہے جو ضرورتوں کو پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، یعنی پکارو اپنے پروردگار کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں یعنی چیخنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 4، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ ترجمہ، انہوں نے دعا مانگی، اے میرے پالنے والے مالک، حقیقت یہ ہے کہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، مگر اے پالنے والے مالک میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا ہوں۔
سورہ کافی میں لکھا ہے کہ محققین نے نتیجے نکالے ہیں کہ بڑھاپے کے طبعی اثرات سے کاملین کو بھی مفر نہیں ہوتا. خدا بڑھاپے اور سفید بالوں پر رحم فرماتا ہے. حدیث میں ہے کہ 70 سال کی عمر ہو جانے کے بعد خدا مومن کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس سے حساب مانگتے ہوئے حیا فرماتا ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل بال سفید نہیں ہوتے تھے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بال میں پہلی بار سفیدی دیکھی تو عرض کی کہ پروردگار یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وقار ہے. تو دعا مانگی کہ پروردگار میرے وقار کو زیادہ کر. یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہوا ہے. آیت نمبر 5. وَإِنِ خِفْتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. آیت نمبر 5 اور 6 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا. ان دونوں آیت کا ترجمہ یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے عزیزوں اور بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. اب تو مجھے اپنی جناب سے میرا ایک وارث عطا فرما جو میرا بھی ترکہ پائے اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بھی ترکہ پائے اور اس سے اے میرے پالنے والے مالک اپنا پسندیدہ انسان قرار دینا. اس سے آیت سے وراثت انبیاء علیہ السلام ثابت ہوتی ہے. آیت نمبر 7. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. ترجمہ: ہم نے جواب دیا اے زکریا علیہ السلام ہم تم کو ایک لڑکے یعنی بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی نام پیدا ہی نہیں کیا. تفسیر نور الثقلین میں لکھا ہے کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام خدا نے رکھا اور ان سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام بھی خدا ہی نے رکھا اور ان سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں تھا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے بعد سورج 40 دن تک روتا رہا. اس طرح کے طلوع و غروب کے وقت اس کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا. یہی حال حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد 40 دن تک ہوتا رہا. حضرت یحییٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام دونوں کے حمل کی مدت 6 ماہ تھی. ان دونوں حضرات کے قتل کرنے والے ولد الزنا تھے. ان دونوں کے قتل پر آسمان سے خون برسا. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ دوران سفر حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کثرت سے ذکر فرماتے تھے کہ دنیا کی بے قدری کا یہ عالم ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے پاک انسان کا سر اقدس بنی اسرائیل کی ایک بدکار فاحشہ عورت کو ہدیے کے طور پر پیش کیا گیا. اسی طرح امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس اس زمانے کے سب سے بدکار انسان یزید کے سامنے ہدیے کے طور پر پیش ہوا. یہ تفسیر نور الثقلین کی جلد 3 میں لکھا ہے. آیت نمبر 8. قال رب ان یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا. ترجمہ: زکریا علیہ السلام نے پوچھا ہے میرے پالنے والے مالک مگر میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا کیسے جبکہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور خود میں بڑھاپے کی انتہائی حد کو پہنچ کر بالکل سوکھ چکا ہوں. مفردات امام غب میں لکھا ہے کہ صرف تفصیل جاننے کے شوق میں تھا. یہ حضرت زکریا کا سوال بطور اعتراض نہ تھا کیونکہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے یہ بات تعجب خیز تھی. ممکن نہ تھی کہ اس بڑھاپے میں اولاد ہو. وہ صرف یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ کام کیسے ہوگا. کیا ہم دونوں میاں بیوی دوبارہ جوان ہو جائیں گے یا میں کوئی دوسرا نکاح کروں گا اور صرف میں جوان ہو جاؤں گا یا پھر کوئی اور طریقہ ہوگا. انا کے لفظ کے معنی ہی کیسے ہوتے ہیں. شیخ الاسلام عثمانی صاحب نے لکھا کہ آدمی کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی غیر متوقع یا غیر معمولی خوشخبری سنتا ہے تو مزید اطمینان کے لیے یا لذت حاصل کرنے کے لیے بار بار پوچھتا ہے اور خوب کھود کوریت کرتا ہے. اس تحقیق سے لذت بھی حاصل ہوتی ہے اور بات بھی خوب پکی ہو جاتی ہے.
اور تفسیر موضوع القرآن میں لکھا ہے کہ شاہ صاحب نے لکھا کہ انوکھی چیز مانگنے پر تعجب نہ آیا، جب سنا کہ ملے گی تو خوب تعجب ہوا۔ آیت نمبر 9، قال کذالک قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ ترجمہ، جواب ملا ایسا ہی ہوگا، تمہارے پالنے والے مالک نے کہا ہے کہ یہ بات میرے لیے بالکل آسان ہے، آخر اس سے پہلے میں نے تمہیں نہیں پیدا کیا جبکہ تم کوئی چیز تھے ہی نہیں۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ خدا کی تخلیق بغیر اسباب کے ہوتی ہی رہتی ہے، اس لیے کہ جب کچھ بھی نہ تھا تو خدا نے سب کچھ ناچیز سے پیدا کیا، تو بڑھاپے میں ذوف کے باوجود اولاد دے دینا خدا کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اور اب آیت نمبر 10، قال رب اجعل لی آیا قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا۔ ترجمہ، زکریا علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پالنے والے مالک، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ خدا نے فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم مسلسل 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے، یعنی تم 3 دن تک کچھ بول نہ سکو گے۔ اور علامہ عثمانی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ کلام کرنے سے قدرتی طور پر روک دیے جانے سے وہ سمجھ گئے کہ ان کی زوجہ کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا حمل قائم ہو چکا ہے۔ یہ تفسیر جلالین میں لکھا ہے، اور تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ باوجود تندرست ہونے کے جب 3 دن رات کسی سے بات نہ کر سکو تو سمجھ لینا کہ حمل قرار پا گیا ہے۔ آیت نمبر 11، فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا۔ ترجمہ، پس وہ محراب عبادت سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو انہوں نے اشارے سے کہا صبح و شام خدا کی تسبیح کرتے رہا کرو۔ یہاں شیخ عثمانی صاحب نے محراب کے معنی یہ لکھے ہیں کہ کمرہ عبادت، یعنی عبادت یا نماز پڑھنے کی جگہ۔ محراب کے معنی جنگ کرنے کی جگہ کے ہوتے ہیں، کیونکہ نماز پڑھتے ہوئے انسان شیطان اور اپنے نفس سے جنگ کرتا ہے، اس لیے اس مقام کو محراب جنگ کرنے کی جگہ کہتے ہیں۔ یہ تفسیر نمونہ میں بھی اور تفسیر انواع النجف میں بھی لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 12، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا۔ ترجمہ، حکم ہوا اے یحییٰ علیہ السلام، خدا کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، ہم نے انہیں بچپنے ہی میں حکم عطا کیا، یعنی نبوت، علم و حکمت، دانائی، قوت فیصلہ اور معاملہ فہمی۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام 5 برس کی عمر میں عہدہ امامت پر فائز تھے، اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 3 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی۔ تفسیر انواع النجف میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ بچوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے کہا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم لوگ لہو و لعب، کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 13، وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا۔ ترجمہ، اور اپنی طرف سے ہم نے ان کو نرم دلی، محو محبت اور پاکیزگی بھی عطا کی، کیونکہ وہ برائیوں سے بچنے والے تھے۔ تقیہ کا مطلب ہے کہ برائیوں سے بچتے رہنے والا۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ کے حقوق، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے اور عزیزوں اور لوگوں سے اچھا سلوک کرنے کا جباراً مخلوقات کے ساتھ برا سلوک کرنے والے نہ تھے۔ آیت نمبر 14، وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِیًّا، اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے والے تھے، نافرمان اور سرکش نہ تھے۔ اس رکوع کی آخری آیت نمبر 15، وَسَلَامٌ عَلَیْهِ یوم وُلِدَ وَیوم یموت وَیوم یبعث حیّا۔ ترجمہ، تو ان پر سلام ہو جس دن کہ وہ پیدا کیے گئے اور جس دن وہ دنیا سے اٹھیں گے اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ وہ سلام علیہ، اس پر سلام ہو، یہاں وسیع معنی میں آیا، مراد اس حفاظت اور مراد اس سے ہے امن، حفاظت اور سلامتی۔ انسان پر 3 اہم مواقع ہوتے ہیں
حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر 3 مواقع سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وہ دن جس دن ماں کے پیٹ سے نکلے۔ نمبر 2 جس دن وہ مرے اور اہل آخرت کو دیکھے۔ نمبر 3 جس دن وہ قبر سے حشر و نشر کے لیے اٹھایا جائے گا۔ پھر امام علیہ السلام نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب دعا میں یا رب یا اللہ پکارتے تو آسمان سے آواز آتی لبیک یا یحییٰ، اے یحییٰ علیہ السلام میں موجود ہوں، جو مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ علامہ عثمانی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ خدا کے سلام کرنے سے مراد یہ ہے کہ ولادت سے لے کر موت تک اور موت سے لے کر قیامت تک کے لیے ہر قسم کی حفاظت و سلامتی ہے، وہ خدا کی پکڑ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جل ظہور ہو، اور خداوند عالم ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔